سامعین اکرام، عموماً ہم لوگ وہ صورتیں کہ جو نمازوں کے اندر تلاوت کرتے ہیں عربی سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ان کا ترجمہ اور ان کا مطلب نہیں سمجھ پاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت ہمیں اس میں کیا حکم دے رہا ہے، کیا تعلیمات ہمیں ارشاد فرما رہا ہے۔ ان کی آسانی کے لیے ہم نے قرآن عظیم کی ان صورتوں کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کی ہے۔ آج کے درس میں سورہ کافرون کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان ہوگی انشاءاللہ۔ سورہ کافرون یہ سورت مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے اور اس میں 6 آیتیں ہیں۔ اس سورت پاک کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین عرب نے آقا علیہ السلام سے یہ کہا کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیجئے، یعنی ہمارے بتوں کی پوجا کیجئے، اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، یعنی آپ جس کی عبادت کرتے ہو ہم 1 سال اس کی عبادت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل فرمائی اور آقا علیہ السلام سے فرمایا، قل یا ایھا الکافرون، آپ فرما دیجئے اے کفر کرنے والوں، لا اعبد ما تعبدون، نہ میں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو، یعنی جس کی تم پوجا کرتے ہو میں اس کی پوجا نہیں کرتا ہوں، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اور تم بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم پوجتے ہو جو میں پوجتا ہوں، تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، میں رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا، یعنی مستقبل میں بھی تم اس چیز کی امید مت لگاؤ کہ میں تمہارے معبودوں کی، تمہارے بتوں کی پوجا کروں گا جس کی کہ تم پوجا کرتے ہو۔ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اور ہمیشہ اسی کی عبادت کروں گا۔ میں توحید کو مانتا ہوں، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا ہوں، یعنی میں رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں گا اور تم جو ہے وہ مولا رب العزت کو مانتے نہیں، اس کی توحید کے قائل نہیں، تم تو اس کی ذات اور صفات میں شریک کرتے ہو، تو تم اس چیز کی امید بالکل بھی مت لگاؤ، نہ میں آج تمہارے معبودوں کی پوجا کروں گا اور نہ مستقبل میں تمہارے معبودوں کی پوجا کروں گا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین، یعنی تمہارے لیے تمہارا راستہ ہے اور میرے لیے میرا راستہ ہے، کہ جو توحید کا راستہ ہے، جو اللہ کی وحدانیت کا راستہ ہے، میں اسی پر قائم ہوں، اسی کی تبلیغ کرتا ہوں اور اسی رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے جو تمہارا راستہ کفر کا ہے وہ تمہیں مبارک ہو، میرے لیے تو جو راستہ ہے وہ توحید کا ہے، اخلاص کا ہے، اور وہی میرا مقصود ہے۔ اس صورت پاک کے اندر تحدید ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے منکرین کو کہ تم جس راستے کو اختیار کیے ہوئے ہو، تم ہرگز یہ امید مت لگانا کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے کو اب یا مستقبل میں اختیار کر لیں گے۔ ان کے لیے تو وہ مبارک راستہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا کرتا ہے، مولا رب العزت کے انعامات اس راستے کو اختیار کرنے والوں کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ عزیزوں، اس صورت پاک کے اندر ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ ہم کسی بھی ماحول میں رہیں، کسی بھی معاشرے کے اندر ہم سکونت اختیار کریں، مگر ہمارا دین اسلام ہی ہونا چاہیے۔ وہ روشن خیال لوگ کہ جو دنیا کی ترقی اور چکاچوند کو دیکھ کر ایسے متاثر ہوتے ہیں کہ وہ دین کو
چھوڑ بیٹھتے ہیں یا دین سے اعراض کر لیتے ہیں، انحراف کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، ان کو تنبیہ ہے کہ اپنے دین کو مت چھوڑو، اسی دین میں یعنی دین اسلام میں تمہارے لیے فلاح و بہبود ہے، اسی میں تمہاری ترقی اور عروج ہے، اسی کو جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور اسی کی تبلیغ کی، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا اور اسی پر چلنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب آپ فرما دیجئے اے کفر کرنے والوں، لا اعبد ما تعبدون، نہ میں پوچھتا ہوں اس کو کہ جس کو تم پوچھتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم پوچھتے ہو جو میں پوچھتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم پوجو گے جو میں پوچھتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام پر قائم فرمائے، اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین بجاہ النبی الکریم۔